السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کی خبروں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج جو ہے وزیر اعظم کے 2 مشیران کرام نے استعفیٰ دے دیا. تانیہ اندروس المعروف تانیہ گوگل والی اور ڈاکٹر سید مرزا یعنی کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو ہیں ان دونوں نے استعفیٰ دے دیا. کیا یہ استعفے جو ہیں وہ غیر ملکی شہریت کی بنیاد پہ دیے گئے ہیں یا جیسا کہ جو ظفر عباس صاحب ہیں پاکستان کے ایک معتبر جرنلسٹ ہیں انہوں نے خبر دی کہ ظفر مرزا صاحب کے خلاف جو ہے وہ امداد میں آنے والی جو ہے وہ اشیاء میں خرد برد کے حوالے سے انکوائری آخری لیول پہ پہنچی ہوئی تھی جس میں ان کا قصور ثابت ہو رہا تھا, وہ ملوث پائے گئے تھے یا اس وجہ سے ہے. جس وجہ سے بھی ہے ظاہر ہے کہ ایسی سیاسی حکومت جتنے مسلسل اپنے مخالفین کو سینگوں سے پکڑا ہو اور روزانہ ان کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور اسمبلی کے اندر بھی خاک چٹاتی ہو, اس کی طرف سے اس طرح کا اقدام جو ہے وہ بہت سارے حلقوں میں ایک کمزوری کے حوالے سے دیکھا جائے گا. لیکن اس میں کمزوری کی بات نہیں ہے, اصولی بات ہے. اور اصولی بات یہ ہے کہ جو غیر ملکی شہریت کے حامل لوگ ہیں انہیں پاکستان کے جو سب سے ہائیسٹ فیصلہ ساز ادارہ ہے کیبنٹ, اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اور یہ کبھی بھی روایت نہیں رہی کہ غیر منتخب غیر ملکی شہریت کا حامی بھلے وہ ایڈوائزر ہی کیوں نہ ہو وہ وہاں پہ بیٹھا ہو. یہ نہیں کہ پہلے ایسے مشیر رہے نہیں ہیں, ایسے مشیر رہے ہیں لیکن کابینہ تک رسائی ان کی نہیں رہی. یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کہ یہ غیر منتخب لوگ تھے اور اتنے زیادہ یہ تعداد میں ہو گئے ہیں کہ جو منتخب لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مارجنلائز فیل کر رہے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر پبلکلی میڈیا پہ آگ کرٹیسزم شروع کیا. یہ والا جو ہے یہ تو بعد میں فیصلہ ہوا جب انہوں نے ڈکلیئر کروائے ان سے ایسٹس اور ان کی نیشنلٹیز, تو بتایا گیا کہ ایک نہیں 2 شہریتیں ہیں. جیسے تانیہ گوگل والی جو ہے ان کی پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے وہ سنگاپور کی ہے اور شہریت جو ہے وہ ان کی کینیڈا کی ہے. اور جو ہے چونکہ یورپ میں اور امریکہ کینیڈا وغیرہ میں کیتھولک کرسچن کے اندر والدہ کا نام ساتھ میں کیری ہوتا ہے, تو اندروس ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے وہ والدہ کا نام ہوگا. اور اگر ان کی والدہ کا نام یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاف پاکستانی ہے, ہاف پاکستانی نہیں ہے وہ. تو ایسے جو ہے وہ کردار جو ہیں ان کی پاکستان میں بغیر کسی میرٹ کے, بغیر کسی توجیہ کے, بغیر کسی لاجک کے کابینہ تک رسائی جو ہے وہ بڑی تشویشناک تھی, جس کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار ہوا. تو دوسری خبر ہے جی آج کی, رافیل پہنچ گیا جی. پھر رافیل ہوتے تو ہم پھر فیل نہ ہوتے. تو رافیل جو ہے پہلے بھی 43 طیارے ہیں, میرا خیال ہے 42 یا 43 طیارے ہیں رافیل کے انڈیا کے پاس, لیکن اب یہ جو 6 ہیں یہ انہوں نے مزید منگوا لیے ہیں جی. اس وقت 6 ہیں یا 4 ہیں جتنے بھی ہیں وہ پہنچ گئے ہیں جی انڈیا. 5 جی, 6 اور 4 کے درمیان ایک ہی فگر بچتا تھا, 5 ہیں جی. 5 طیارے پہنچے ہیں جی اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو لداخ کی طرف پوائنٹ کریں گے. اب رافیل کی تمام جو انفارمیشن ہے وہ نون ہے کہ اس کی سپیڈ کیا ہے, اس کی سٹرائک کیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کے مقابلے میں جو چائنیز J-10 ہے وہ ان نون ہے. وہ حیران بھی کر سکتا ہے, پریشان بھی کر سکتا ہے, اور کیا بھی ہے. انہوں نے بہت سارے رافیلوں کو بگایا ہے انہوں نے لداخ اور اس بارڈر سے. تو اب دیکھیں کہ اس کے بعد اب کیا جو بہت بڑی شاپنگ لسٹ تھی انڈیا کی ڈیفنس کے حوالے سے, اس کی پہلی ڈیلیوری ملی ہے اور اس کے بعد انڈین رویے میں کیا فرق آتا ہے. یہ بات ہم نے آج ڈسکس نہیں کرنی ویسے کہ چائنا اور جاپان کا عالمی پریشس میٹل کی جو مارکیٹ ہے, منڈی ہے انٹرنیشنل, جس کے اندر گولڈ وغیرہ ٹریڈ ہوتے ہیں, گولڈ پلاٹینم اور سلور وغیرہ جو ٹریڈ ہوتے ہیں, وہاں پہ گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے جس کے نتیجے کے اندر اب یہ آواز لگ گئی ہے کہ پاکستانی روپوں میں 1 تولہ سونا 1.5 لاکھ بھی کراس کر سکتا ہے, کیونکہ دونوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے. اور یہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں ہماری جیسی بہت ساری اکانومیز جو ہیں ان کا رگڑا نکل جاتا ہے. شکر ہے ہم سونے میں کوئی زیادہ ایکسپوزڈ نہیں ہے, ہمارے ہاں صرف شادی بیاہ کے اوپر چند تولے جو والدین اپنی بچیوں کو دیتے ہیں وہی ہے سلسلہ. اگر وہ 1.5 لاکھ تک ہو جاتا ہے تو شاید بہت سارے سفید پوش اس سے بھی پرہیز کرنا شروع کر دیں. لیکن بھارت تک جی رافیل پہنچ گیا جی, اور ان کے مودی صاحب جو ہے رافیل کے سب سے بڑے جسے کہتے ہیں مارکیٹر ہیں, وہ تو اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ اگر رافیل ہمارے پاس ہوتا تو یہ نہ ہوتا.
ٹھیک ہے، حالانکہ ہم رافیل تو کیا، ہم تو اس سے زیادہ دگنی عمر کے طیاروں کے ساتھ آپ کو پیٹا ہے 27 کو بھیا، ٹھیک ہے. تو اصل میں میٹر یہ نہیں کرتا کہ رافیل ہے یا F-16 ہے، اصل میں میٹر یہ کرتا ہے کہ اس کو چلا کون رہا ہے. تو خیر اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور تیسرا ہے جی اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جی، اور کہا اس کے بارے میں یہ جا رہا ہے کہ چونکہ حکومت سینٹ سے کوئی بھی قانون پاس نہیں کروا پا رہی، تو لہٰذا جوائنٹ سیشن بلا کے تو جو بہت سارے حکومت نے جاری کیے ہیں کلبوشن والے آرڈیننس سمیت جتنے بھی آرڈیننس جاری کیے ہیں ان کے اوپر ٹھپا لگوا دیا جائے اور اس کو قانونی غلاف پھیلا دیا جائے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج تو حکومت کے اتحادی بھی جو تھے وہ بھی واک آؤٹ کر گئے، لیکن وہ چونکہ ایم کیو ایم میں تو اس لیے زیادہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ بس آخر میں اڑی تو کیا کرتی ہے نا، نخرے کر کے ذرا ریٹ تو بڑھوانا ہوتا ہے انہوں نے، تو وہ ریٹ بڑھوانے والی کارروائی ہے. ادروائز کوئی ان کی کوئی اصولی، ان کو ایک فون آنا ہے اور انہوں نے جہاں پہ ہونا ہے وہیں پہ بیٹھ جانا ہے. تو خیر یہ ہمارا آج کا یہ 3 موضوعات ہیں. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب ہمارے بیورو چیف لاہور کے، اور فون پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب. ممتاز بھٹی صاحب اسلام آباد بیورو چیف ہیں. اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں ہمیں جناب چودھری ظہیر صاحب، اور چودھری ظہیر صاحب جو ہیں وہ ہمارے اینالسٹ ہیں اور آپ ان کو ہمارے پروگرام میں ملاحظہ کرتے رہتے ہیں. اور جناب آج خصوصی دعوت پہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ہی جوائن کر رہے ہیں جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اسٹریٹجی کے اوپر لکھنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ ان کے کالم ڈیلی دی نیشن کے اندر پڑھتے بھی رہتے ہیں. بہت شکریہ چاروں اصحاب کا. آج وزیر اعظم کے جو بھٹی صاحب، ممتاز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا، چودھری ظہیر صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. چودھری صاحب یہ جو وزیر اعظم کے جو مشیروں نے استعفے دیے ہیں، 2 مشیروں نے استعفے دے دیے ہیں، اب بحث یہ ہے کہ فورن نیشنلٹی تو اور بھی بہت سارے لوگوں کی ہے اور وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر فورن نیشنلٹی پہ استعفے ہوئے ہیں تو وہ پھر باقیوں کے بھی ہونے چاہیے. اور اگر فورن نیشنلٹی پہ نہیں ہوئے، اور جیسا کہ ظفر مرزا صاحب کے خلاف جو ہے وہ سامان کی خرد برد کی اور قیمتوں میں اضافے کی اور بھارت سے دوائیوں کی اندھا دھند جو انلیگل امپورٹ ہوئی ہے اس کی انکوائری فائنل سٹیجز میں ہے اور وہ بچنا چاہ رہے ہیں اس سے، تو پھر جو ہے وہ تانیہ گوگل والی کی کیوں قربانی دی جا رہی ہے، اور پھر ان کو بغیر اس کے ریکوری کیے اور ان سے وصولی کیے کیوں چھوڑا جا رہا ہے. یہ دونوں سوالات اپنی جگہ پہ ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے آرگومنٹ ہیں. یور ٹیک سر. کیونکہ ہم نے رئیسہ صاحب سے پہلے تو بہت نوازش اپنے پروگرام میں شامل کیا. ہم پہلے بھی ایک آدھ پروگرام میں اس ایشو کے اوپر بات کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی ہم نے کم از کم میں نے یہی پوائنٹ آف ویو دیا تھا کہ جو بھی ڈوئل نیشنلٹی والا شخص آئے گا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے ایک نیشنل لیول کے اوپر کام کرے گا، اس کی لائلٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ ڈیوائیڈڈ ہی رہیں گی. اور جب اس کی لائلٹیز ڈیوائیڈڈ ہوں گی تو اس کا کام کرنا دل جمعی کے ساتھ بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جس ملک کے وہ دوسری نیشنلٹی ہے ان کے بھی انٹرسٹ ہوں گے اور پاکستان کے بھی انٹرسٹ ہوں گے، اور جہاں پہ یہ انٹرسٹ کلیش کریں گے میرے خیال میں وہاں پہ پھر ان صاحبان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس کے انٹرسٹ کو سیکیور کریں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی بہت پسندیدہ قسم کی سچویشن نہیں تھی، اور ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ wrong has been corrected now. اور یہ جو بنیادی ان کی جو کہنا چاہیے اپوائنٹ کیا گیا تھا اسپیشل اسسٹنٹ، اس کی بنیاد ہی شاید غلط تھی، اور جو بھی وجوہات ہو جن کی وجوہات میں ان کو نکالا جا رہا ہے یا ان سے ریکویسٹ کیا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں، اینڈ ریزلٹ از کہ یہ ڈوئل نیشنل جو ہیں اب پاکستان کی پالیسی فارمولیشن میں اور پاکستان کی ڈیسیشن میکنگ میں شامل نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ جو ایک بہت اعتراض تھا پاکستان کی پولیٹیکل پلیٹ فارمز پہ اور پولیٹیکل باڈی پالیٹک میں بھی یہی ایک بہت اعتراض اٹھایا جا رہا تھا، میڈیا والے بھی بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. تو ایک ایسا ایشو جو کہ خام خواہ کے لیے ایک قدغن یا ایک عجیب سی صورتحال پیدا کر رہا تھا گورنمنٹ کے لیے، انہوں نے اس سے ابھی اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کر لیا ہے.
اب رہی بات کہ یہ دونوں کیوں برگیڈ صاحب اس میں اعتراض تو 8 لوگوں پہ ہے نا جی، جو دوسرا سوال بنتا ہے تو یہ 2 ہی کیوں سر؟ نہیں، ابھی جو نے تو ابھی تک استعفے دیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ باقی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باقی ابھی کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں، ان کا وہ استعفے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. تو ہمیں فی الحال اس کو تھوڑا آبزرو کرنا پڑے گا کہ آئندہ آگے کیا ہوتا ہے. اور اگر رہی بات کہ ان دونوں کے اوپر اگر کوئی الزامات تھے، کیونکہ میڈیا میں ہلکی ہلکی باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان کے قانون کو اپنا پوری طرح اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، انفورس ہونا چاہیے. اور اگر کہیں پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کے مطابق پھر کارروائی ہونی چاہیے. یہ کوئی ایسا احسان اس طرح سے نہیں ہے کہ پاکستان کے یہ آپ نے کام کیا ہے تو آپ پھر قانون سے مبرہ ہو گئے یا اس سے الگ ہٹ کے آپ جو بھی چاہیں آپ کو اجازت ہے وہ کام کرنے کی. آپ آئے پاکستان میں، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے کام کیا ہے، مگر آپ کو کام پاکستان کے قوانین کے تحت ہی کرنا پڑے گا. تو میرے خیال میں بھی حالات یا ایگزیکٹ سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ کھل کر سامنے نہیں آئی ہے، اور یہ زیادہ سپوزیشن ہے کہ جی ان کو مرزا صاحب کو شاید دوائیوں کے امپورٹ کرنے کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کو استعفیٰ دینا پڑا ہے، اور ثانیہ ظہور صاحبہ کو شاید کوئی کمپنی انہوں نے بنائی ہے، اس کی وجہ سے ان کو استعفیٰ دینا پڑا ہے. جب تک یہ معاملہ 100% کلیئر نہیں ہو تو میرے خیال میں ان کو اس بات کا مورد الزام ٹھہرانا شاید ٹھیک نہ ہو. بہرحال اگر حتمی رائے نہیں دینی جنرل لیول پہ دیکھا جائے تو ایک بہت ہی انپلیزنٹ سچویشن تھی کہ فارنرز آ کے ہماری پالیسی میکنگ اور ڈیسیشن میکنگ میں بہت افیکٹو رول ادا کر رہے تھے، وہ معاملہ درست ہو گیا. چلتے ہیں چودھری ظہیر صاحب کی طرف. چودھری صاحب یہ آپ نے گفتگو سنی ہے بریگیڈیئر صاحب کی، میری بات پھر بھی وہی ہے کہ دیکھیے 8 لوگوں پہ اعتراض تھا، 2 نے ریزائن کر دیا. بریگیڈیئر صاحب کی بات سے تاثر ملا کہ باقیوں کے بھی استعفے ہو سکتا ہے راستے میں ہوں. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ یا میرا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو اس کی باقاعدہ ایک لاجک دینی چاہیے، جسٹیفیکیشن دینی چاہیے، ورنہ اسپیکولیشن تو بہت زیادہ ہے نا جی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہے پرنسپل سٹینڈ. اگر پرنسپل سٹینڈ ہو حکومت کا تو نعیم بابر، وہ شہزادہ قاسم، زلفی بخاری اور شہباز گل اور وہ جو چند صاحب ہیں، سب کو جانا چاہیے. یہ اگر پرنسپل سٹینڈ ہوتا تو پرائم منسٹر صاحب پراپر ایک یعنی کہ حکومتی لیول کے اوپر اس بات کو کیش کراتے اور کریڈٹ لیتے. لیکن جس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ استعفے آ رہے ہیں، ان کا جو ڈاکٹر صاحب کا ہو یا تانیہ کا ہو یا فالوڈ بائی معید کا ہو، اور اس طریقے سے یہ جو ایک چیز تو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں یا جو وہ بلیو آئیڈ تھے جو پسندیدہ ہوتے تھے کبھی، وہ ابھی نہیں رہے اور ان کو ریزائن دینا پڑا. اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیں رضوان صاحب، بات یہ ہے کہ جو اس میں نااہلی بھی ہے. دوہری شہریت کا قانون ہمیں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اجازت دیتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو یاد ہوگا جب اسحاق ڈار اس کمیٹی کے چیئرمین تھے جس میں 26 لوگ شامل تھے، جب انتخابات کے لیے ہو رہے تھے اور وہ کہا گیا تھا کہ دوہری شہریت کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی جماعت نے ایگری نہیں کیا سوائے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام وغیرہ نے. تو باقی تو جو تمام پارٹیز ہیں اس چیز سے اتفاق کرتی ہیں کہ جناب یہ جو قانون، یہ جو دوہری شہریت ہے یہ جائز ہے ہمارے لیے. یہ تو ثاقب نثار نے جب اس پٹیشن کا فیصلہ کیا اور اس نے پارلیمنٹ کو ہدایت کی کہ جناب آپ قانون سازی کریں اس پہ، تو یہ نااہلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، پی ایم ایل این کی بھی اور تحریک انصاف کی بھی. یہ ابھی تک اس پہ قانون سازی نہیں کر چکے. تو اس کو ایک بلیم گیم دینا، اس میں سارے کے سارے یہ خود ملوث ہیں. اور باقی جہاں تک رہا وہ پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. یہ میرے خیال میں زیادہ یہ ایلیگیشنز کا ہے، انکوائریز کا ہے، سکیمز کا چکر ہے، اور یہ فالوڈ بائی ہوگا جیسے انسٹرکشنز آتی ہیں اسی حساب سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. فالوڈ بائی مینی ادر ہوگا. اپنے دوسرے بھٹی صاحب نے تو جوائن نہیں کیا ابھی تک، لیکن ارسلان بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بھٹی صاحب، بارش کا پہلا قطرہ ہے اس وقت، جب کہ اس سے حکومت کی کمزوری کا تاثر جائے گا یا غلطی کے اعتراف کا تاثر جائے گا. یا تو یہ فیصلہ پہلے ہو جاتا بہت زیادہ، یا پھر تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جاتا. میرا مطلب ہے کہ ایک آدھ جو اور قانون ہے یا اور چیزیں ہیں، وہ ابھی کل ہی تو حکومت نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو پی ٹی آئی کی تھی اسے 19، 20 اور 21 گریڈ کے اندر اپوائنٹ کیا ہے، اگر آپ نے وہ خبر ملاحظہ فرمائی ہو
تو اس کے فوراً بعد تانیہ کو فارغ کر دینا تو کوئی مناسب انڈیکیشن نہیں ہے؟ اس سے جو آپ کا کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ، بینگ پاکستانی میرا کنسرن یہ ہے، آپ نے بارش کی بات کی، پہلے میں وہ کر دوں، آج موسم بھی چونکہ بارش والا ہوا ہے، بڑی تیز بارش ہوئی ہے لاہور میں. یہ بارش ہے موسم برسات کی، اس کا پتہ نہیں ہوتا کس وقت شروع ہو جائے، کس وقت رک جائے اور کس وقت کتنی ہو جائے. تو اگر یہ 2 لوگ ہیں، یہ قطرہ قطرہ تو جو ہے نا جی، یہ اسی طرح ہی سمندر بننا ہے. جو 8 لوگ ہیں انہوں نے جانا ہی جانا ہے. کیونکہ اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے دیکھیں نا سٹیکس کیا تھے پاکستان میں، پاکستان کے روپوں میں یہ تنخواہ لیتے رہے، مجھے نہیں پتا کہ ڈالرز میں لیا انہوں نے یا انہوں نے ادھر تنخواہ لی. اب وہ تانیہ بی بی جو ہیں وہ رہتی کہیں ہیں، ان کی نیشنلٹی کوئی ہے. کیا پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس کو ہم یہاں پہ لگا سکتے؟ چلیں کوئی بات نہیں. لیکن اب مجھے بتائیے کہ 2 سال سے اگر یہ تھیں یا 6 ماہ سے تھیں یا 1 ماہ پہلے بھی ان کو لگایا ہے ان دونوں صاحبان کو، تو ان کی جو تنخواہیں ہیں، جو پاکستان کی گاڑی انہوں نے استعمال کی ہے حکومت پاکستان کی، اس کا پیٹرول، وہ تنخواہیں کہاں جانی ہیں جی؟ اس کا حساب نیب نے لینا ہے یا پارلیمنٹ نے لینا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کو مزیدار بات بتاؤں، کرنے یہ بھی عمران خان صاحب والی حرکت ہی آئی تھی. اور ڈاکٹر عمر سیف صاحب جو تھے نا ہمارے پی آئی ٹی بی کے، ان کے جو 3 مختلف قسم کی ایپس جو تھیں، وہ موصوفہ نے ان کا فیتا کاٹا ہے اور وہ واپس چلی گئی ہیں. خود ان کا کوئی انیشیٹو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا کہ یہ آ کے انہوں نے پلان کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل پاکستان ان کا تھا ویژن پرائم منسٹر صاحب کا، اس میں کیا ہوا مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈیجیٹل پاکستان نے کیا کرنا تھا. کیا اس میں سارا کام، میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنا فون کھولا ہے، ایسے میں نے فون کھولا اور مجھے ہر چیز میرے ایکسیس میں آ گئی؟ ایسا نہیں تھا. ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں پہلے کی، ہر کام پہلے کا ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا کام پہلے کا ہے، وہ ماضی ساری حکومت کر کے گئی. ڈاکٹر عمر سیف کی وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، سارا کچھ وہ کر کے چلے گئے تھے. ان کو کس لیے لایا گیا تھا کہ ڈیجیٹل پاکستان کا مطلب شاید انہوں نے تحریک انصاف والوں نے یہ لیا کہ ہم نے ڈیجیٹلی جو ہے نا کرپشن کرنی ہے، تو جو انہوں نے کی ہے. اب ڈیجیٹل کرپشن پاکستان میں اگر ہو رہی تھی تو ان کی ذمہ داری پھر ان پہ آئے گی. اب ڈاکٹر سید مرزا صاحب، معذرت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، انہوں نے کیا کرونا کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اگر وہ پاکستان سے بھاگتے ہیں یہ دونوں، اس کی ذمہ داری ہوگی جی حکومت پر. اور حکومت کو اب یہ چاہیے کم از کم کہ ان دونوں کو یہاں سے بھاگنے نہ دیں، ان سے حساب کتاب لے لیں کہ انہوں نے کتنے پیسے خود برد کیے، اگر کیے ہیں تو. یہ مبینہ الزام ہے ان کے اوپر، میں یہی کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ کچھ ہے، یہ ان کی حکومت کے اندر چل رہے ہیں. اسلام آباد سے خبریں آ رہی ہیں وٹی صاحب جو کرپشن میں ڈیجیٹل کرپشن، ڈیجیٹل اعتراف بھی کر لیتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے رئیس صاحب، میرے دل کو تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں یار، تو ان رئیس صاحب لندن والوں کا دیکھیں نا، انہوں نے ثابت ابھی تک کچھ نہیں کیا. انہوں نے نہیں کیا، ان کا قصور ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے، الزام تو لگا دیا، الزام لگائیں. ان پہ بھی اگر الزام ہے تو چلیں، اگر ثابت کر دیں نہیں ہوتا کم از کم یہ پھر الزام نہ لگائیں. اب انہوں نے جو پاکستان کی چیزیں جو ہے نا وہ جاتی عمرہ کی طرف نکل گئے. میں آپ کو خیرپور ٹامے والی لے جا رہا تھا، جہانگیر ترین کی طرف. نہیں وہ جائیں لودھرا کی طرف، لودھرا کی طرف جائیں. وہ بھی تو باہر بیٹھے ہیں نا جی، دونوں ہی باہر بیٹھے ہیں. دیکھیں مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کس پہ کیا الزام ہے. مجھے میرا کنسرن یہ ہے کہ میرے ٹیکس کے پیسے سے ان دونوں لوگوں کو تنخواہیں دی گئی ہیں، ان کو گاڑی دی گئی ہے، پیٹرول دیا گیا وہ سرکار کا. اس کا حساب کتاب کس نے لینا ہے؟ پارلیمنٹ نے لینا ہے، میں نے لینا ہے، نیب نے لینا ہے، عدالتوں نے لینا ہے. اب وہ چپ کر کے آئیں گے. ان کا ایک بکسا ہوتا ہے ان کے پاس بڑا خوبصورت سا ہینڈ بیگ ٹائپ، اس میں یہ اپنا کمپیوٹر لیپ ٹاپ ڈالتے ہیں، باقی ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں چھوٹا بکسا ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں اور یہ ٹکٹ لے کے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد ہم لکیر پیٹ رہے ہیں. ٹکٹ پہلے کی ہوتی صرف ڈیٹ، وہی ان کا تو ویزا بھی نہیں ہوگا یہاں کا، ان کو تو ویزے کی بھی ضرورت نہیں دونوں کی. اور جو اس کا ٹویٹ اگر آپ دونوں کا دیکھ لیں تو انتہائی شرمناک قسم کا ٹویٹ ہے دونوں کا. کیوں؟ انہوں نے جو اپنی آپ کی جو ہے قابل محترمہ انہوں نے یہ کہا جی کہ پاکستان میں جو ہے وہ بادل چھا رہے ہیں میرے اوپر، کہ ڈیجیٹل پاکستان جو ہے نا جی وہ میں نہیں کر سکتی، اور اس کی اس ڈیجیٹل پاکستان کے اوپر جو بادل ہیں کرٹیسزم کے وہ چھا گئے ہیں جی. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی بندی تو نے پچھلے عرصے سے کیا کیا ہے یہ تو بتا دیں. ایک بات ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب فرما رہے ہیں جی کہ میں نے ان کو وہ کر دیا جی اس پہ ذاتی وجوہات پر. او بھائی آپ کا مقصد ہی تھا کہ آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کرنا تھا دوائیوں پہ. 500% پہلے بڑھ گئی، 12-15%، 10% یہ بڑھا گئے. جو ان کا کام تھا وہ کر کے نکل گئے. کیا پاکستان میں کوئی ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی پڑھا لکھا، کوئی پولیٹیشین، کوئی ریڈی والا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ چیزیں سمجھ آ جائے کہ جی 2+2 4 ہوتا ہے، 2+2 5 یا 3 نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. چوہدری صاحب کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی رضوان صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے ہم ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں معصوم لوگوں کے، ہمیں ماضی نہیں بھولنا چاہیے. ماضی میں ہم نے معین قریشی کو آتے دیکھا اور جاتے دیکھا، شوکت عزیز کو آتے دیکھا جاتے دیکھا. وہ پرائم منسٹر تھے، وہ چیف ایگزیکٹو تھے اس ملک کے، میرے پیارے ملک کے. اچھا ایک بات. دوسری بات آپ یہ دیکھیں، اگر تو
جہاں پہ ہمارے ہاں پارلیمانی حکومت بھی رہی اور ڈکٹیٹرشپ بھی رہی، بدنصیبی سے دونوں فضول قسم کے رہی ہیں. کیا یہ وہ اس طرح جس طریقے سے اگر ہم ہندوستان کے ساتھ موازنہ کریں، ہندوستان کے اندر کوئی بھی آدمی جب دوسرا نیشنلٹی لیتا ہے تو اس کا پاسپورٹ سرنڈر ہو جاتا ہے اور اس کی انڈین نیشنلٹی کینسل ہو جاتی ہے. کیا 70 سال کی تاریخ میں اتنی حکومتیں آئیں کوئی یہ لا پاس نہیں کر سکی؟ ایک بات. اچھا، اگر یہ پرنسپل سٹینڈ ہو جو عمران خان صاحب بات فرماتے کرتے تھے کنٹینرز کے اوپر، اقامہ اور پتہ نہیں ڈیو نیشنلٹی، یہ سارے خان صاحب کے بیانات تھے، تو آپ کیا اس بیوروکریسی کو بھول گئے، اس اسٹرانگ بیوروکریسی کے جس میں لا تعداد قسم کے ڈیول نیشنل بیٹھے ہیں اور جو گریڈ 21 22 کی پریسٹیجیس پوسٹنگز انجوائے کرتے ہیں اور پریولیجز انجوائے کرتے ہیں، اور جب وہ فارغ ہوتے ہیں ڈیول نیشنل پہ لے کے باہر چلا جاتے ہیں؟ اتنی ٹھیک، طاقتور بیوروکریسی کے ہوتے ہوئے اور بالکل اس ٹھیک ہے، طریقے سے اپاہج قسم کی پارلیمانی نظام ہوتے ہوئے تو یہ لا پاس نہیں ہوتا. جب تک یہ لا کلیئر کٹ پاس نہیں ہوگا اس کی سولوشن نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. آپ کی بات بھی آ گئی اور میں یہاں پہ اپنا گریبان بھی پیش کر دوں. جی، پاکستان کے صحافت کے اندر کچھ لوگ جو یہاں سے نمائندے بن گئے، کوئی نیو یارک گیا، کوئی واشنگٹن گیا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے نیشنلٹیاں لے لیں اس ملک کی، اب وہ واپس آ کے مسلط ہو گئے ہوئے ہیں. جی، پاکستان کے میڈیا، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کی اس وقت وہ پالیسی ترتیب دے رہے ہیں. ایسی کالی بھیڑوں کو بھی نہ صرف کہ نکالا جانا چاہیے بلکہ پابندی ہونی چاہیے کہ کوئی ڈوئل نیشنل جو ہے وہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کے اداروں کے لیے کام نہیں کر سکتا. اس نے کرنا ہے تو وہ کورسپونڈنٹ کے طور پہ واشنگٹن میں، لندن میں بیٹھ کے کام کرے، لیکن آن ایئر کیا جائے گا، میڈیا اسٹریٹجی کیا ہوگی، ڈائریکٹر نیوز اور ڈائریکٹر پروگرامنگ یا اس طرح کے جسے کہنا چاہیے ہیڈ آف نیوز وغیرہ کے عہدوں کے اوپر ایسے ڈوئل نیشنلٹی کے حامل ڈوبیس کرداروں کو اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. جرنلزم کی جو یونین ہے ان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سرکار کو بھی، پیمرا کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ دوہری نیشنلٹی کا حامل بندہ جو ہے وہ پاکستان میں میڈیا کے ورک فلو کو کیسے مانیٹر کر سکتا ہے. یہ ہم نے بھی اپنا گریبان پیش کر دیا. جی، پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. فرینچ رافیل طیارہ جو ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مودی صاحب ایسے فرماتے ہیں. رافیل جو ہے جی وہ 5 کی ٹکڑی پہنچ گئی ہے انڈیا کے پاس، حالانکہ پہلے بھی تھے. اپنا بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، رافیل تو پہلے بھی تھے سر انڈیا کے پاس. یہ کون سی نئی بات ہے سر؟ بڑا سیلیبریٹ کیا جی انڈین میڈیا نے اس کو بھی اور انڈین فورسز نے. اینڈ واٹ ڈفرنس دے کین میک؟ بریگیڈیئر صاحب جی دیکھیے رضوان صاحب، ابھی جو پچھلے چند ہفتوں میں یا 2-4 مہینے میں جو حالات ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، یہ سب اس کا اشارہ ہے. جب سے ان کا لداخ میں انڈیا اور چائنا کا جو آپس میں مٹبھیڑ ہوا ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی ایک گھبراہٹ کے عالم میں ریئیکٹ کر رہی ہے. سب سے پہلے تو وہ بھاگتے ہوئے گئے ماسکو اور وہاں پھر انہوں نے تقریباً 21 کے قریب SU MiG-29 کا سودا کیا ہے اور 12 SU-30 کا سودا کیا وہاں پہ. اور پھر ان سے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ ہمیں وہ S-400 جو ہمارا اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم جو ہے اس کو ٹائم سے پہلے یا جلدی ہمیں بھجوایا جائے. اس کے بعد یہ فرانس گئے ہیں اور فرانس سے یہ 5 رافیل طیارے، ان کی ٹوٹل 36 طیارے ان کا کانٹریکٹ ہے. یہ 5 لے کر آج وہ 5 امبالہ ایئر بیس سے پہنچ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے 100 ہیمر آئی تھنک بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل جو ہیں وہ ان کا بھی سودا کر لیا ہے فرانس کے ساتھ. اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا افیکٹ کیا ہوگا. دیکھیں یہ 5 جو جہاز آئے ہیں اس کا کوئی خاطر خواہ جو کامبیٹ پوٹینشیل ہم جس کو کہیں یا کامبیٹ افیکٹونیس ہم جس کو کہیں انڈین ایئر فورس کی، امیڈیٹلی تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ جب تک ایک خاص تعداد میں جہاز موجود نہ ہوں، ایک خاص تعداد میں ان کے پائلٹس اور ٹیکنیکل سٹاف جو ہے مینٹین کرنے والے انجینئرنگ سٹاف جو ہے وہ ٹرین نہ ہو، جب تک اس کی لاجسٹکس موجود نہ ہو، ایک پورا سیٹ اپ جو ہے انجینئرنگ کا مینٹین کرنے کے لیے اور ایک پورا سیٹ اپ جو ہے. سوری میں آپ کو انٹرفیئر کر رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں. بریگیڈیئر صاحب ان کے پاس پہلے بھی تو رافیل ہیں نا، اس کے حوالے سے ان کے پاس ایکسپرٹیز تو ہونی چاہیے مینٹیننس کی بھی اور فلائی کرنے کی بھی. کیا خیال؟ پھر جہاز ان کے پاس پہلے موجود نہیں ہے. ان کے پاس فرینچ جہاز جو ہے وہ میراج 2000 ہے
اور یہ رافیل جو ہے یہ انہوں نے اب لیے ہیں یہ فرانس سے، اور اس کا پورا بھی جو سپورٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. چلو یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ٹریننگ نہیں کی ہے جہازوں کے اوپر، اور ٹریننگ کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے کروز کو ٹرین کرنا ہے، اپنے پائلٹس کو ٹرین کرنا ہے، پھر جو ان کا ریڈار کے ساتھ جو سسٹم ہے کنٹرول ریڈار سسٹم کے ساتھ اس کے ساتھ ٹریننگ ان کی ہونی ہے. پھر اس کے بعد جو ان کے ایویکس ہیں اور جو ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہیں ان کے ساتھ ان کی میچنگ اپ ہونی ہے. تو یہ بہت ایک لمبا پروسیس ہے، اور یہ پورے جہاز یہاں پہ آ جائیں، کم از کم ایک اسکواڈرن ہو مکمل طور پر ٹرینڈ ہو. تو یہ ابھی میرے خیال میں اگلے سال کے شروع میں کہیں جا کے اگر کم از کم 12 سے 14 سے 15 جہاز آ جاتے ہیں تو تب کہیں جا کے یہ کوئی ایک افیکٹو فورس بنے گی. تو یہ سمبولک موو ایک ہے، اور ود ان انڈیا آبویسلی اس کی بہت پذیرائی ہوگی، مگر افیکٹولی ایک میدان جنگ میں یا میدان جنگ کے اوپر ہوا میں اس کا کوئی امیڈیٹلی بہت زیادہ امپیکٹ مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب تک اس کی تعداد پراپر نہ ہو، اس کی کروز کی پراپر ٹریننگ نہ ہو، پراپر لاجسٹک اور مینٹیننس کا بیک اپ نہ ہو، یہ افیکٹو نہیں ہو سکتے. تو یہ زیادہ سمبولک موو ہے، اور میرے حساب سے تو جو انہوں نے ماسکو میں جا کے وہاں سے جلدی سامان خریدنے کی کوشش کی اور فرانس سے خرید رہے ہیں، یہ گھبراہٹ کے عالم میں کر رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پوسٹ بالاکوٹ کے بعد پاکستان ایئر فورس نے ان کے ساتھ جو کیا، اور اس کے بعد اب جو چائنیز ان کے ساتھ یا پی ایل اے جو ان کے ساتھ کر رہی ہے لداخ میں، تو ہندوستان کو اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی آرم فورسز جو ہیں وہ شاید اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک قریب پاکستان جہاں چائنا کا مقابلہ کر سکے اور دونوں کا ایک ساتھ ٹو فرنٹ وار سینیریو میں، تو اس کا تو میرے ساتھ ان کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے قابل نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک پہلا قدم لیا انہوں نے اپنی ایئر فورس کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کا. باقی کے 31 جہاز جو ہیں وہ بھی امید ہے کہ ان کو کہ جب وہ آ جائیں گے، جب یہ سارے پورے موجود ہو جاتے ہیں اور ان کا پورا پروسیس جو ہے انڈکشن کا، اور پھر جو ان کی سائنٹیفک ٹریننگ ہوتی ہے دوسرے سسٹم کے ساتھ، جب یہ ساری مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ ایک افیکٹو فورس بنیں گے، اور میرے خیال میں اس میں ابھی کچھ تھوڑا ٹائم ان کو لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر چوہی ظہیر صاحب کی طرف چلتے ہیں. چوہی صاحب آپ نے خود بھی فلائی کیا ہوا ہے اور خاص طور پہ وار کے حوالے سے، بریگیڈیئر صاحب کا خیال ہے کہ یہ پورا یہ صرف ایک سائیکولوجیکل مورل بوسٹنگ اقدام تو ہو سکتا ہے، لیکن پورا وار کا ایکو سسٹم موجود نہیں ہے، اس کے لیے سپورٹنگ پورا پیرافرنیلیا نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ کوئی افیکٹو رول پلے کر سکیں. ڈو یو فیل اٹ سو سر؟ کیونکہ اسکواڈرن بھی ایک اسکواڈرن بھی تو نہیں ہے نا. رضوان صاحب، جو ہندو اخبار کی رپورٹ ہے یا انڈیا ٹی وی کی رپورٹ ہے یا جو انڈین ریٹائرڈ جرنلز کی ڈسکشنز اور بات چیت ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرانس کے ساتھ کمپلیٹ اسمبلی تک بھی انہوں نے جو ڈیل کی ہے وہ اس کے حساب سے رافیل کی پوری اسمبلنگ جو ہے ہندوستان میں ہوگی. ابھی جہاں تک رہا کہ جو انہوں نے کتنا اسکواڈرن ہے یا کتنے نمبرز لیے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ملک سے ٹیکنالوجی لیتے ہیں تو اپنے جو پائلٹس ہوتے ہیں یا جو آپ کا سٹاف ہوتا ہے وہاں جا کے پہلے ٹریننگ لیتے ہیں اور فلائی کرتے ہیں، اور انٹیگریٹڈ دونوں ملکوں کے درمیان ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ کرنے کے بعد وہ آتے ہیں اپنے ملک میں اور وہ اس کو پھر اپنے حساب سے پلیس کرتے ہیں اسٹریٹجیکلی یا ٹیکٹیکلی، جس طریقے سے بھی جیسے سوٹ کرتا ہے ایز پر دی انوائرمنٹ آف اس ملک کے اپنے حساب سے. تو یہ کہنا میرا خیال ہے غیر مناسب ہے. ایک اضافہ تو انہوں نے کیا ہے کیونکہ ہندوستان کا تو ایک اپنا ایکسپینشن کا ایک ڈیزائن ہے، اور آلدو وہ سب کچھ کر رہے ہیں چائنا کے خلاف، لیکن چائنا کے ساتھ کیونکہ ہندوستان کے اندر جو ان کی عوام کی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، وہ اسی لیے ان کے ساتھ جو سٹینڈ آف ہے وہ پولیٹیکلی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان یہ اتنی عقل مندی کرے گا کہ چائنا کے ساتھ ریزالو کر لے گا پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی، لیکن الٹیمیٹلی جو یونائٹڈ اوپینین ہے وہ ہے ان کا پاکستان کے خلاف. اور یہ جو ان کی یہ فائر پاور ہے کسی بھی لحاظ سے یہ چیلنج کرتی ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان ہی کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ہم بھی ان کو دشمن سمجھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں
ہاں وہ رافیل لے رہے ہیں، لیکن ہم بھی الخالد ٹینک جو ہے اپنے ڈویژنز کو دے رہے ہیں، اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں. لیکن رضوان صاحب یاد رکھیں، ابھی جو جنگوں کا سینیریو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. وہ بیٹل فیلڈ سے لے کے یہ جو ایئر پاور سے لے کے اسپیس سے بھی آگے نکل گیا ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ابھی تو یہ بایولوجیکل کرونا نے پوری دنیا کو ہی چینج کر دیا ہے، اور ابھی جو وار کا جو نظام ہے وہ چینج ہوگا، چاہے یہ اکانومی کے تھرو ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے تھرو ہو، اور لوگوں کو اچھے تعلقات بنا کے اپنے آپ کو اکنامیکلی اسٹرانگ کر کے آج کل اس طریقے کی طرف جنگ جاری ہے. ابھی یہ جنگ ایک دوسرے کے بارڈرز کراس کرنا اور ایریاز کے لیے وہ ابھی کوئی ملک اس چیز کو نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ کرے گا. اور الٹیمیٹلی جس طریقے سے دنیا کے اندر گٹس جوڑ ہے مختلف ممالک کے، 2 پاورز بننے جا رہی ہے. چائنا مرج ہو گیا ایز اے گلوبلی پار. اس کے جو ڈیزائن ہے وہ جو 1 بیلٹ 1 روڈ والا جو انہوں نے بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ انکلائن کیا ہے، یہ پاکستان کی اچھی موو تھی جو حسینہ واجد سے عمران خان نے بات کی، کیونکہ بنگلہ دیش بھی تنگ ہے. اور ریجنل لیول پہ چائنا کا بڑا عمل دخل ہے، چائنا نے کافی سپورٹ کی ہے، اور جس کی وجہ سے بیسیکلی انڈیا شرمندہ ہے. بالکل ٹھیک. اور اچھا ہوا ہے کہ جن کو بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات پہ اعتراض تھا، انہی کی چھتر چھایا میں قائم ہونے والی حکومت نے یہ حرکت کی ہے. ورنہ اگر کوئی بے نظیر بھٹو یا نواز شریف یا زرداری یہ حرکت کر دیتے تو فوراً غداری کی مہم بھی چل جاتی ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ بھی جاری ہو جاتا. تو یہ اچھا ہو گیا کہ انہی کے دور کے اندر ہی یہ ہو گیا ہے. اور بٹی صاحب سوال تو بڑا خوفناک آیا سی ذہن، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت گوئنگ فارورڈ انڈیا جو ہے اس کو اب پتہ چلا ہے کہ چائنا سے اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے. انڈیا تو 2 فرنٹ وار کا ترانہ گا رہا تھا کہ جی ہم 2 فرنٹ کے اوپر لڑیں گے، تو یہاں پہ تو بھیا وہ چائنا ہی نہیں سنبھالا جا رہا ہم سے. رئیس صاحب دیکھیں، بولنا بہت آسان ہوتا ہے، جب میدان میں بندہ اترتا ہے نا تو پتہ تب چلتا ہے کہ اصل جو ہے وہ ریالٹی ہے کیا، حقیقت کیا ہے بندے کی. وہ 2 فرنٹ کر لیں، وہ 1 فرنٹ کر لیں، وہ 3 فرنٹ کر لیں، انڈیا کو یہ بالکل احساس ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تو چلیں ہلکی پھلکی وہ لگائی رکھتا ہے ٹک ٹاک جو ہوتی ہے، لیکن چائنا کے ساتھ وہ ٹک ٹاک نہیں کرے گا، چونکہ چائنا ان کو آگے سے سیدھا ٹھوک دے گا. اب جو جہاز انہوں نے وہ وہاں پہ وہ بندے 2-22 پھڑکائے ان کے اپنے جی. اب وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ انہوں نے ابھی یہ لے لیا وہاں پہ امبالہ میں، وہ اترا ان کے جو ایئر چیف تھے RKS بدوریا، انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا، وہ پانی شانی پھینک کے. معاملہ یہ ہے جی کہ پانی سے پھینکتے ہیں جی، جب جہاز کوئی نیا آتا تو دونوں سائڈوں میں پانی پھینکتے ہیں. نہیں وہ تو کچھ اور بھی پھینکتے ہیں، ناریل شاریل. ہاں جی، وہ ناریل بھی انہوں نے ازایا ہوتا، ٹیکا بھی اس کی چونچ پہ لگا دیا ہو. مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ انہوں نے جتنا یہ بڑا جہاز اور جتنا بڑا اس کی شب شبا کیا اور جتنا تھمپنگ قسم کا کام اس کو ویلکم کیا، کے پھول بھی پہنائے، وہ پھول بھی پہنائے انہوں نے، اس کی چونچ پہ رکھ دیے ہوں گے، اس کے آگے ایک چونچ سی بنی ہوئی ہے رافیل کے اوپر. لیکن مجھے بتائیے کہ اتنے پیسوں کا مہنگا جہاز دیا ہم نے، اس سے آدھے پیسوں میں JF تھنڈر بنا دیا جو اس سے بہت بہتر ہے. اس کے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو آمنا سامنا نہیں ہوا ہے نا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. نہیں وہ کر لیں، وہ آمنا سامنا بھی کر لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹوین انجن ہے، یہ ٹربو فین انجن ٹوین ہے. تیجا کے ساتھ ہمارے JF تھنڈر کا تو تیجا کے ساتھ مقابلہ، تیجا جو ہے وہ نکل نہیں رہا نا جی، لائے نا جی تیجا، وہ تیجا آ نہیں رہا، 1982 سے لگے ہوئے ہیں، وہ تیجا نہیں آ رہا. وہ رافیل آ گیا، چلے ہم اس کے ساتھ مینج کر دیتے ہیں. رافیل سے بات یہ ہے جی کہ جہاز آنے سے. بٹی صاحب ایک ایسے ملک میں پاکستان نے 2 مشقیں کی ہیں جی ٹھیک ہے، اور ایک حال ہی میں کی ہے یہ دوحہ میں قطر کے اندر. جی جی جی. اور سعودی عرب جو ہے اس کے پاس میرا خیال رافیل ہیں، لیکن اس کے پاس تو ہیں، ان کے ساتھ ہم نے مشقیں بھی کی ہیں، جا کے اس کا دیکھا بھی ہے قطر کی صورت قطر کے. جی جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فلائنگ آفیسرز کو اور ہمارے پائلٹس کو اور ہمارے گراؤنڈ سٹاف کو اس کی ساری اچی بچی پتہ ہے. آپ کیا یہ عقل مندی ہے کہ آپ ایسا ہتھیار خریدیں جس کے انز اینڈ آؤٹ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے؟ رئیس صاحب بیوقوف کے سر پہ سینگ نہیں ہوا کرتے کبھی بھی، وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. اب انہوں نے خریدا ہے رئیس صاحب، دیکھ لیں ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے خریدا ہوگا. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے کہ پاکستانی پائلٹس وہ چھوڑ دیں کہ ہمارے جو مبینہ جالی ڈگری والے وزیر شو بازی یا وزیر ہوا بازی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن آج بھی پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ دنیا کے بیسٹ ترین فائٹر پائلٹس میں آتا ہے، ان کا شمار ہوتا ہے. یہ میٹر کرے گا، میٹر تو کرے گا. مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ JF تھنڈر اڑائیں اور ان کو سامنے پتا ہوگا جی اگلا جہاز جو ہے وہ رافیل ہے اور اس میں فلاں جگہ میں نے ہٹ کرنا ہے یا فلاں چیز اس کی اگر میں چھیڑوں گا تو وہ چھڑ جائے گا. تو وہ تو پھر گئے نا جی کام سے، وہ چاہے 62 ارب روپے کا جہاز ہو
या वो 6.5 करोड़ का जहाज हो या वो 62 करोड़ रुपए का जहाज हो, तो अगर चूंटी से हाथी को मार देना जिसने, तो मुझे बताइए हाथी लेने की जरूरत क्या है बिल्कुल ठीक फिर है। चूंटियां ले लें बहुत सारी। मिग 21 जो थे वो हमारे मिराज 3 और मिराज 5 के बहुत अरसे के बाद इंडिया को मिले थे, और मिग उनसे फ्लाई नहीं हो रहा, हालांकि वो खुद असेंबल करते हैं। उसके अंदर एक आने की वो इनोवेशन नहीं कर सके। हालांकि हमने जो इनोवेशन की हैं मिराज के ऊपर, फ्रांस की जो रिसर्च कंपनी है उसको बनाने वाली, वो भी दुनिया को बताती फिर रही है, और इंडिया को ख़ास तौर पे उन्होंने हालिया एक रिपोर्ट सबमिट की है, सप्लाई की है, जिसके और वो ये रिपोर्ट कब करते हैं, हर 2 साल के बाद वो मिराज रिबिल्ड फैक्ट्री कामरा का दौरा करने के बाद रिपोर्ट जारी करते हैं। और उन्होंने उनको कहा है कि जी आप पाकिस्तान के जो मिराज हैं, जो कि 67 में हमने मुआहदा किया था और 68 या 69 में हमें मिले थे, उनको हल्का ना लें। उसको पाकिस्तान ने जदीद बना के इस वक्त दुनिया के किसी भी जदीद फाइटर के मुकाबले में खड़ा कर लिया हुआ है। इसीलिए 27 फरवरी को जिन्होंने जाके ठीक ताक के निशाने पे लगाए थे गोले, और जिसकी फिर एक शरा उड़ के और वो किसी के गिट्टे में भी लगा था और फिर हॉस्पिटल में भी रहा था, वो मिराज ही थे जी। और आप देख लें 67 से गिन लें, 54 साल पुराने वो तैयारे हैं, 53 साल, तो उससे क्या, अगर वही आपसे नहीं संभाले जा रहे हमारे पुराने तैयारे, और उसका आप कुछ भी नहीं कर सके, वो बम फेंक के वापस भी आए और आप पीछा करते हुए वापस आए और अपना दुनिया का जदीद तरीन तैयारा सुखोई और मिग 20 वो हुई हो गया, और मिग 21 जो है वो अभिनंदन हो गया। चलिए ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अगले मौजू पे जाएंगे, असम्बली पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के ऊपर। प्रोग्राम में वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के इस सेगमेंट में आपको एक मरतबा खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत जो है वो मजबूर हो गई है कि वो असम्बली का सेशन बुलाए, और हुकूमत को इस मजबूरी तक पहुंचने की सूरत क्यों पेश आई है, क्योंकि वो कुछ कानून पास करवाना चाह रही है जो सेनेट से नहीं हो पा रहे। अब मसला ये है कि हुकूमत को यहाँ तक क्यों पहुँचना पड़ा। इसलिए पहुँचना पड़ा है कि हुकूमत अपने आप को सुपीरियर समझती है। उसने आज तक अपोजिशन के साथ कोई ऐसा इजलास मुनक़द करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। उनका कहना है कि जी जो सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन जितवा सकते हैं वो बाकी काम भी करवा के दें। अब क्या करें, कानून साजी के लिए जो बुनियादी सहूलतें होती हैं वो सेनेट के अंदर जाके अनका हो जाती हैं हुकूमत के लिए, और उसका कोई बिल पास नहीं हो सकता। 2 साल से ये तमाशा देख रहे हैं, लेकिन वो अपोजिशन के साथ ना उसको मुंह लगाने के तैयार है, ना उसके साथ बात करने को तैयार है। प्राइम मिनिस्टर बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट के लिए लीडर ऑफ द हाउस अपोजिशन जो है उससे कंसल्ट करने का। आज तक प्राइम मिनिस्टर ने लिख के जुबानी तौर पे कभी भी लीडर ऑफ द अपोजिशन से कम्युनिकेशन नहीं की। तो ये सूरत हाल है जी। ब्रिगेड साहब, सेल थ्रू कर देगी हुकूमत? वो कलभूषण वाला ऑर्डिनेंस भी तो फंसा हुआ है ना सर, उसको भी तो थ्रू करवाना है, तो मुश्तरका इजलास बुला लिया, क्या हर्ज है? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में 2 बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक तरफ तो आपने वो दे दिया, उसको इशारा कर दिया कि कंसेंसस बिल्डिंग नहीं कर रही गवर्नमेंट जो है, और गवर्नमेंट को अगर गवर्नेंस करनी है, उसने सारे रियासत को चलाना है, तो उसको बाहर आए और अपोजिशन को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, और उनके साथ मिलकर कानून साजी भी करनी पड़ेगी, और इस तरह से अपने ताल्लुकात रखने पड़ेंगे कि सारी रियासत जो है वो ऐसे तरीके से आगे चले और तकमील तक पहुंचे। तो ये तो आप बिल्कुल जायज एक कर सकते हैं क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट की। दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन की तरफ से है कि अभी अपोजिशन जो है वो इसको गवर्नमेंट की इस वीकनेस को कि वो खुद से ये लॉज पास नहीं कर सकती को एज ए लीवरेज इस्तेमाल करते हुए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और ये आम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये एक बहुत नई या अचंभे वाली बात नहीं है, ये हर जगह ये। तो ये सब एक सवाल ले लीजिएगा, इस वक्त अपोजिशन डिवाइडेड है। पीएमएलएन जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को बर्दाश्त नहीं करती। तो ये तो बेहतरीन मौका है सर, किसी एक को तोड़ें और अपना काम निकाल लें, इसमें क्या हर्ज था सर? बिल्कुल हर्ज नहीं था। ये एक मेरे ख्याल में एक ऑप्शन होनी चाहिए थी गवर्नमेंट के पास कि वो जैसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, कि वो अपोजिशन को डिवाइड करती, किसी भी एक उसके जो है फरीक को वो अलग करती और उसकी थोड़ी सी बातें मानकर
اس کو مطلب اپوزیشن کو توڑ دیتے ہیں اور اپنا کام چلا لیتے ہیں. مگر یہی تو اصل ایشو یہی ہے کہ اپوزیشن کی جو کمپوزیشن ہے خاص طور پر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے, ان کے اپنے بہت سخت مسائل ہیں, اور وہ مسائل ہیں ان کے نیب کے ساتھ. وہ جو بھی آپ بات کریں, چاہے آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس والے معاملے میں کلبھوشن جادو کے معاملے میں کوئی قانون سازی کرنا چاہیں, یا FATF کے معاملے میں آپ کوئی قانون سازی کرنا چاہیں, یا جو بھی آپ بات کریں گے وہ اس کے سامنے نیب کے قانون جو ہے ان کو لے آئیں گے, اور کنڈیشن یہ رکھیں گے کہ ہم آپ کا یہ کام کروا دیتے ہیں, اور آپ یہ نیب کو, جیسے کہ پچھلے ابھی آج سارے دن شاید کل بھی بات ہوتی رہی ہے پارلیمنٹ میں, کہ آپ ان میں ایسے امینڈمنٹ لے آئیں کہ یہ بالکل ٹوٹلیس ہو جائے, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹوٹلیس ہو جائے, بالکل بے اثر ہو جائے یہ نیب جو ہے. اور یہ جو PTI کی گورنمنٹ کا یا کسی پارٹی کا یہ تو ایک بنیادی اصول ہے, اسی بنیاد پر یہ پاور میں آئے ہیں. اگر یہ کرپشن کو کے خلاف کاروائی نہیں کرتے ہیں, اس کے قانون کو ہی ختم کر دیتے ہیں, تو PTI کا تو گورنمنٹ میں رہنے کا جواز ہی کوئی نہیں رہتا. بالکل PTI کی گورنمنٹ یہ شاید نہیں کر سکتی. میرے خیال میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ایک سائڈ پر رکھیں, اور نیشنل انٹرسٹ کے لیے خاص طور پر FATF والے قانون میں قوانین جو بننے ہیں, اور جو کلبھوشن جادو والے جو قوانین بننے ہیں جو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حکم کے مطابق پاکستان کو کام کرنا ہے, ان دو میں وہ بڑا پن دکھائیں, نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھیں, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو تھوڑا مستقبل ڈالیں اور یہ کام کریں. اگر نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کا اوور آل نقصان ہے. اپوزیشن سے رابطے کے لیے اسپیکر اسمبلی قومی اسمبلی کو رکھا ہوا تھا, وہ جب ظاہر رابطہ کریں گے تو آپ کو اپوزیشن کو بھی اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا نا قومی اسمبلی میں. تو اس میں تھوڑی سی انہوں نے لچک دکھائی, بنی گالا میں بلا کے ان کی مدر سسٹر ون کی گئی, اور اس کے بعد وہ ایک یوتھیے سے بھی گھٹیا لیول پہ آ گئے قومی اسمبلی کو مینج کرنے میں, کہ اپوزیشن نے کہا کہ وزیر اعظم کو چھوڑے, پہلے اس کے خلاف لاتے ہیں, یہ جو سگریٹ کے اوپر ٹیکس چوری کرنے والا جو ہے یہ بیٹھا ہوا, یہ اپوزیشن کے الفاظ ہیں. تو پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ اسائنمنٹ دی گئی, اور شاہ محمود قریشی کے اوپر واؤٹا جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا پارلیمنٹ کے اندر, اور اس کو پھر قومی اسمبلی میں آ کے تو اتنی بڑی بڑی گالیاں دے کے اپوزیشن کو تو اپنی لائلٹی ثابت کرنا پڑی. یہ مسئلہ کہیں PTI کے اندر تو نہیں ہے سر؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے ہی اسپیشلی جب پاکستان تحریک انصاف کی بات ہوتی ہے تو صرف خان صاحب کی بات ہوتی ہے. ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, وہ تھا اپوزیشن کو کارنر کرنا, اپوزیشن کو نیب کے ذریعے وکٹمائز کرنا, اور ان کے ساتھ بالکل نہ ملنے کی جو پالیسی تھی وہ انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے, جس کی واضح مثالیں ہیں. آپ دیکھیں جو ابھی نیب کے اندر ترامیم ہوئی, جس کے اندر بتایا گیا کہ بزنس مین کو اور بیوروکریٹ کو آپ لوگوں نے نہیں ٹچ کرنا, یہ خان صاحب اس پہ بھی ریڈی نہیں تھے. پھر ان کو میسج بھیجا گیا کہ خان صاحب انسان بنے اور یہ امینڈمنٹس اس کو کر لی جائے. تو دیکھیں, دوسرا بھی جب ہر ایک پارٹیز کا اپنا انٹرسٹ ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے بگڑیے صاحب, PMLN کیا چاہتی ہے آپ کے سامنے ہے, ٹوٹل خاموش بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے کہاں سے اشارہ آنا ہے, کہاں سے بات ہونی ہے, تبھی وہ باہر نکلیں گے یا کس طریقے سے حرکت میں آئیں گے, یہ ان کی مجبوری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی پالیٹکس کر رہی ہے, اور ان کی مجبوری ہے کہ ہم نے اپنی حکومت کو کیسے بچانا. ہاں, ابھی جب دیکھیں نیشنل انٹرسٹ کی ہم بات کرتے ہیں, نیشنل لیول کی ہم بات کرتے ہیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں یار وہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولا بڑا اچھا ہے, یہ اتنا منحوس فارمولا ہے, اس کی وجہ سے ہم اپنا آدھا ملک گوا بیٹھے. ٹھیک, چوہدری صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا جی انٹرنیٹ کی وجہ سے. بھٹی صاحب, ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں PTI کے, آج کل ایڈوائزر ہوتے ہیں, غیر ملکی نیشنل نہیں ہیں. کنکلوڈ کرتا ہوں رضوان صاحب. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, کنٹینیو کیجئے. اچھا, پھر رابطہ منقطع ہو گیا. بھٹی صاحب, ان کو وہ کہتے ہیں جی PTI کی گورنمنٹ جو ہے ایک بندے کو اسائنمنٹ دیتی ہے, اس کو کام پہ لگاتی ہے, اور اس کے اوپر ایک دوسرا بندہ اپوائنٹ کرتی ہے, جسے کہتی ہے کہ اسے کام نہیں کرنے دینا, اور پھر ایک تیسرا بندہ اپوائنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر, دونوں کو کہا کہ ان دونوں کی نگرانی کر کے تو تم نے مجھے رپورٹ دینی ہے. اس بندے کی باقاعدہ رسائی ہوتی ہے عمران خان تک. تو اس لیے ایسی صورت میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. وہ بھی بیچارے اسی طرح کی ایک اسائنمنٹ کے وکٹم بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 2 بندے میرے پیچھے لگے ہوئے نے, ایجنسیوں نے میرے پیچھے کی لگنا, میری اپنی پارٹی کے 2 بندے جو ہیں وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سو یہ جی جو خاص طور پہ کہیں PTI کے اندر تو کوئی خامی نہیں ہے؟ صاحب دیکھیں, خامی ہر جماعت کی ہوتی ہے.
مجبوری بھی ہوتی ہے, کمزوری بھی ہوتی ہے. وہ ایک بریگیڈیئر صاحب نے بات کی جی کہ کنسنسس بلڈنگ کا مسئلہ ہے. بات یہ کنسنسس بلڈ تب ہوتا ہے جب کسی جماعت کے اندر کوئی سینس ہو. نہیں کنسنسس تو بلڈ کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب وہی میں آج بھی آپ قومی اسمبلی کا اجلاس اگر دیکھ لیں تو اس کے اندر جو کچھ آج ہوا ہے وہ کسی مہذب اسمبلیوں میں نہیں ہوتا. جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے ایک دوسرے پر, اور وہ کن لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اپنے ترقیاتی فنڈز کے اوپر اسمبلیوں میں جا کے لڑتے ہیں, آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ قانون سازی کریں گے یا وہ اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قومی مفادات کے اوپر سارا کچھ کمپرومائز کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اندھے کو چاہیے ہوتی ہیں جی 2 آنکھیں, ورنہ جو اس طرح کے حالات ہیں اس کو 1 آنکھ دے دیں. اب پی ٹی آئی والے جو ہیں نا ان کے پاس آنکھیں 2 ہی ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دڑا دھڑ مرچیں ڈال رہے ہیں. وہ جو دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھ کھلی ہے اس میں مرچ ڈال دو تاکہ وہ دیکھ ہی نہ سکیں ہم کیا کر رہے ہیں, اور جا کے فوری رپورٹ بھاگ کے بنی گالا دیتے ہیں کہ سر میں یہ کر کے آیا ہوں. کہتے شاباش. وہ دوسرا آتا ہے جی کہ میری اس نے مرچیں پھینکی تھی, اس نے کہا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے آج پھینکنی ہے, پھینک دو جا کے. اب بات یہ ہے کہ جب ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہو اور ایک دوسرے کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہو, کوئی آنکھیں نکال کر بول رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, کوئی چھاتی 56 انچ کی ٹھوک رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نقصان صرف پاکستان کا ہو رہا ہے. آپ نے کلبھوشن کے اوپر آرڈیننس لانا تھا, آپ لے آئے, اب اس کو منظور کرانے کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ نے آج تک کورونا کے اوپر کچھ کیا؟ آپ نے مہنگائی کے اوپر کچھ کیا؟ آپ نے عام عوام کے لیے کون سا آرڈیننس ہے جو ڈاکٹر سید مرزا کو فارغ کیا یار, اور کیا کرتے ہیں وہ کتنے پیسے, ابھی تو یہ بول نہیں رہے ہیں اس کے, ان کا کتنا مبینہ الزام کتنے پہ ہے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے جی. یہ اسلام آباد سے خبریں ہیں کہ جی ان کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے دوائیوں میں پیسے کھائے ہیں. تو بھائی وہ بات رئیس صاحب بالکل درست ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس کی کشتی اپنے پی ٹی آئی والے ہی ڈبو دیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ تینوں صاحب کا آج ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. آج اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.